آج کا جو میسج ہے وہ عید الاضحیٰ کے بارے میں. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ عید الاضحیٰ کی وہ کون سی فریکوینسی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ساری چیز کا کنیکشن ہے. تو وہ کون سی فریکوینسی تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ہوئے تھے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی جوڑ دیا گیا، اور وہ آج تک ان کا نام ہے. وہ نبی تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے، بٹ دیر از مور ٹو اٹ. اللہ تعالیٰ کو ان کی جو فریکوینسی سے کنیکٹ ہونا اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں بھی ان کا نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں درود میں بھی ان کا نام ساتھ جوڑ لیا. تو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی. سو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام اس دنیا میں رہے، جب وہ زندہ ہیں تب بھی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی؟ تو انہوں نے تو دعا بھی کی تھی نا. سو اگر آپ کا یہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میری خواہش ہے کہ پیچھے بھی میرا نام رہے، سو جسٹ اسٹے کنیکٹڈ، لسن ٹو اٹ ویری ویری کلوزلی. کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کا جو پورا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر دیا ہے، وہ سارا کا سارا اس میں جو بیس ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے. اور کس سٹوری کی ہے؟ کہ وہ جو انہوں نے قربانی دی. کس چیز کی قربانی دی؟ انہوں نے قربانی دی ہے اپنی جس چیز سے جڑے تھے، اس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ پیار کی، محبت کی، جس چیز سے وہ جڑے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے وہ قربانی کا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریکال ملے اور آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. جو میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کی مینٹورشپ میں آؤ، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو اب ادھر ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ 1 کروڑ کی بیل، 5 کروڑ کی بیل، 10 بکرے، 100 بکرے، فلانا بکرا، او جی میں نے وہ اتنے لیے ہیں. ڈو یو تھنک اٹ ول میٹر ٹو اللہ؟ ڈو یو تھنک سو؟ یہ کانسیپٹ قربانی کا ہم نے بالکل ہی خراب نہیں کر دیا ہوا ہے. ہم تو صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ میں نے کتنے مہنگے کتنے بکرے لیے، کتنی بڑی میں نے گائے لی اور اس کے پیسے کتنے تھے. یہ ہے وہ کانسیپٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ پورا معاشرہ کیوں ڈسرپٹ ہوا ہوا ہے؟ کیونکہ ہماری کوئی چیز، ہم اللہ تعالیٰ سے تو کنیکٹڈ ہیں نہیں. ہم کنیکٹڈ ہیں اپنی ایگو سے، اپنی فیم، اس کی پوری اس چیز پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے فیمس ہو جائیں. اب وہ چاہے کوئی نمازیں ہوں، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، وہ ہم بتانے کے لیے کرتے ہیں. اس بار اس کو احادیث میں آیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اتنی زیادہ لے کر آئیں گے وہاں پہ چیزیں، اینڈ ایونچولی ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سارے کو اس چیز سے بچا کے رکھے. بٹ یہ چیزیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ نہ ڈالیں. یہ صرف ریمائنڈر عید الاضحیٰ کا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس فریکوینسی سے جڑ جائیں. اس وقت بیسٹ فریکوینسی ہے. یہ جو 10 دن تھے نا یہ سارے حج کے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہوتے ہیں. وہ چاہے آپ کہیں پہ ہوں، چاہے آپ حج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اس پوری فضا میں وہ فریکوینسی ہوتی ہے. کیونکہ اس کی جو فریکوینسی کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ کے جو دوست تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا تو پوری یونیورس کو اس سے جوڑ دیا اور رہتی دنیا تک رہے گا. تو جب اگر آپ اللہ کی مینٹورشپ پہ آ جائیں تو پھر اللہ آپ کا بھی نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک گارنٹیڈ رہنے والا ہے. اس کے لیے کرنا کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ سنا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے نا، کہ انہوں نے لاجکلی گئے. وہ لاجکلی گئے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ کہ انہوں نے دیکھا پہلے کہ یہ ستارہ یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی کوئی نہیں ہے میرا خدا، یہ سورج یہ بھی ڈوب گیا ہے، یہ چاند یہ بھی ڈوب گیا ہے، یہ آسمان، یہ بڑی بڑی چیزیں یہ سب ڈوبے جا رہی ہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. جس سوچ کے چلنا ہے کہ یہ ساری چیزیں لاجکلی جا رہے تھے، انیوان ہی انہوں نے کوئی چیز اڈاپٹ کی. اینڈ دین پھر ہوتے 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 وہ خدا تک پہنچے. جب انہیں بات سمجھ آ گئی تو پھر کیا تھا؟ پھر انہوں نے، چاہے ان کے ماں تھے، ان کی باپ تھے جو ان کو غلط رائٹوں پہ لگا رہے تھے، ان کا قبیلہ تھا جو ان کو ایگو اسٹیک بغیر کسی لاجک کے کسی خداؤں پہ لگا رہے تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا. قربانی دی نمبر 1، یہ قربانی دی جس سے ان کی پیار، محبت، بچپن سب کچھ جڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ توڑا. کیونکہ اس وقت تک وہ اللہ کی اس فریکوینسی سے جڑ چکے تھے. جب وہ اللہ کی فریکوینسی اندر آتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا نا کہ وہ پھر بی بی ہاجرہ کو لے کر گئے، ان کو لے کر وہ اس جگہ پر چھوڑا کہ ان کو یہ بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ساری چیز میں ٹیسٹ کر رہے ہیں.
تو جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی امتحان آئیں وہ ایسے ہوں کہ جب بالکل وہی مسئلہ ہو جائے، ریگستان والا ہی مسئلہ ہو کہ آس پاس کچھ نہ نظر آئے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں کہ اللہ مجھے اس وقت اس امتحان میں ڈال رہے ہیں اور مجھے اس وقت اس پہ ٹرولی بلیو کر کے آنا ہے، تو پھر اللہ رسپانس کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا نا، پھر آب زمزم نکلا نا، تو آب زمزم کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک جاپنیز انسان کی ریسرچ ہے اس کے اوپر، اس نے پورے واٹر پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو اس کے مالیکیولز ہیں وہ کسی پانی سے میچ نہیں کرتے، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی ڈراپ کسی نارمل پانی میں ڈال دیں تو وہ اس کو بھی کنورٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ریسرچ ہے، یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو یہ کہاں سے آیا؟ اتنے سالوں سے وہ آب زمزم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک نہیں ختم۔ یہ کون سا کنواں ہے یار؟ لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں سے پانی پیتے ہیں، نکلتے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ساری انہونی چیزیں آپ کو لے کے جانی آپ کے رب کی طرف، اور آپ کی نشانیاں آپ کے سامنے ہر روز آ رہی ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ خدا ہے، ان کی چیزوں پہ کنیکٹ ہونا ہے، قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہونا ہے۔ اور جب یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آئیں جیسے عید الاضحیٰ آئی ہے، تو اس پہ کس چیز کی قربانی دینی ہے، کس طرح جڑنا ہے، اپنے سسٹم کو کیسے ریکال کرنا ہے، یہ وہ سارا کانسیپٹ ہے عید کا، کہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہوگا۔ عید کا دن مطلب خوشی کا دن ہوگا۔ تو اگر آپ اللہ کی فریکوینسی سے جڑ گئے تو ون بائی ون کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی ایگو، آپ کے وہ جو پاور ہنگری ہونے کا، آپ کا جو پیسوں کے پیچھے بھاگنے والا، وہ سارا چیز ختم ہو۔ اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے آنے ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ جب ختم ہوا نا، تو میں آپ کو بتاؤں سائنٹیفکلی، جب آپ یہ چھوڑتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، تو وہ آپ کا جو اندر کی وائبریشن ہے نا، وہ یونیورس کی وائبریشن کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہوتی ہے کہ یہ پھر فلو سیدھا پھر آپ کی طرف جڑتا ہے، اور منی، فیم، ایوری تھنگ، ہیلتھ، یہ سب آپ کی طرف کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں، اس کا دس از بیونڈ ریلیجن۔ جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہوئی ہے، وہ جتنے ٹاپرز ہیں دنیا میں اس وقت جو رول کر رہے ہیں، ان سب نے یہ بات سمجھ لی ہے۔ آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسی فلسفی پہ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ سو اگر آپ کو یہ جڑنا ہے، میرے سے بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ سر یہ زندگی میں بڑا ڈسٹرپٹ ہے، سٹریس ہے، ہماری بھی نوکریاں چلی گئیں، ہمارے بزنس بھی ٹھپ ہو گئے، بچے بھی ٹھپ ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو میں سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ اس کا ایک اور میں فارمولا بتایا ہوا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو کہ سب سے پہلے اپنی الحمدللہ کے تھرو، جب آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے صبح بیٹا سٹیج پہ الحمدللہ کی پریکٹس کیجئے، اس کو پریکٹس کریں 5 منٹس، تاکہ آپ کی نیورو سرکٹری بہتر ہونی شروع ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، 100 ٹائمز وہ واٹر پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور واٹر کے اندر بلو نہیں کرنا، اس کی سائڈ پہ کرنا ہے، اور اس کو پانی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہنا ہے کہ یا اللہ اس پانی کو میرے لیے مینٹلی، فزیکلی اور اسپرچولی جو ہے ہیلنگ والا بنا دیں۔ تو اس کا بھی مالیکولر اسٹرکچر چینج ہوگا، وہ چاہے آپ واٹر باٹل میں کریں گے تو اس کو ریفل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، روز آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ آپ کا مالیکولر اسٹرکچر چینج کرے گا، وہ آپ کی نیورو سرکٹری چینج کرے گا۔ نمبر 3، اگر آپ بہت کسی بڑے کڑے امتحان میں آپ کی کسی پریشانی ہے، اور آپ نے ظاہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ظاہری بات ہے، تو کوئی غلطی ہو گئی ایسی بڑی، تو میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ 2 نفل حاجت پڑھیں تہجد کے وقت۔ اور کیسے پڑھنے ہیں کہ آپ نے رکوع میں اور سجدے میں کم از کم 5 منٹ لگانے ہیں، اور جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کرنی ہے، چاہے وہ اردو ہے، انگریزی ہے، پنجابی ہے، جو بھی ہے، روئیں، ہنسیں، جو اللہ سے بات کرنا ہے، جسٹ بی دیئر ود اللہ تعالیٰ، اوکے، ان کے ساتھ الائن ہوں۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی۔ بہت لوگ میرے پیج پہ بھی جا کے دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے چینج ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اللہ کی فریکوینسی سے جڑنے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارا میسج ہمیں آگے بتایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا چیزیں، کیا کیا سختیاں نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کی اس فریکوینسی سے جڑے ہوئے تھے کہ جس نے ان کو پھر ایسا فاتح بنا کے ان لوگوں کے پاس بیچا جو ان کو بالکل ہی یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ان کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا، ان کی لیگ پولنگ کی، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فریکوینسی سے جڑے ہوئے تھے،
ان کو تھا کہ میرا رب ہے اور وہ مجھے ترقی ضرور دیں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خزانے کھولے نا. تو یہ ہے عید کا میسج، عید الاضحیٰ کا میسج، کہ آپ اپنی ایک ایک کر کے وہ ایگو، وہ چیزیں اس کو قربان کریں تاکہ وہ ساری کلین کر کے اور پھر اللہ سے جڑے. سو عید مبارک ٹو ایوری ون، اور لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملیں، ان کو خوش ہو کے سلام کریں، اسمائل کے ساتھ عید ملیے، اینڈ اسٹے بلیسڈ.